ذرا سا اپنا گھر بار، بھائی بہن، بھتیجا، چچا اور بیٹا بیٹی، بیوی، سب کی محبت کو دیکھ کر کے بتائیے کیا؟ ماں. ارے واہ، ذرا زور سے بول دو یار، سبحان اللہ. سب سے زیادہ مہربان ماں ہے نا. ماں کی محبت کی کوئی مثال ہی نہیں ہے. بے حساب محبت، ٹوٹ کے ماں محبت کرتی ہے، بے لوث محبت. بیٹا دھکا بھی دے کر کے گھر سے نکل جائے، کلکتہ بھی چلا جائے اور کلکتے میں کسی ہوٹل میں جا کے پلیٹ بھی مانجنے لگے، پھر بھی ماں ہی ہوتی ہے جو بیٹے کو سہارا دینے کے لیے اپنا آنچل بتا دے. بہت ہے کہ نہیں ہے؟ ماں کی محبت بے مثال محبت ہے صاحب. اتنی محبت ماں کیوں کرتی ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ بیوی سے زیادہ محبت، بہن سے زیادہ محبت، بیٹی بیٹا سے زیادہ محبت، ہر کسی سے زیادہ محبت ماں کیوں کرتی ہے؟ تو آپ کہیں گے ہاں 9 مہینے تک پیٹ میں اس نے رکھا ہے. ماں وہ ہوتی ہے جو اولاد کو جنم دیتی ہے، جنم. تو جو جنم دینے والی ذات ہے اتنی محبت کرتی ہے جس محبت کا کوئی حساب نہیں لگا پاتا. اس نے صرف جنم دیا ہے نا. ماں جنم دینے والی چیز ہے، ماں نے تخلیق نہیں کیا ہے، ماں نے بنایا نہیں ہے. آپ کو اتنی خوبصورت آنکھ ماں نے نہیں بنایا ہے، یہ خوبصورت چہرہ ماں نے نہیں بنایا ہے، یہ ہاتھ کی انگلیاں اور ہاتھ ماں نے نہیں بنایا ہے، یہ پورا سر کے بال سے لے کر کے پیر کے ناخن تک جو پورا مجسمہ ہے ماں نے جنم دیا ہے، ماں نے بنایا نہیں ہے. تو جو جنم دینے والی ہے اتنی محبت کرتی ہے، تو جس نے پورے وجود کو بنایا ہے وہ رحمان کتنی محبت کرتا ہے. دماغ چھوٹا ہے، عقل چھوٹی ہے، مائنڈ چھوٹا ہے، ہر بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، مگر کرتا اللہ وہی ہے جو بندے کے حق میں بھلا ہو. اور یہ ہے کہ نہیں ہے؟ جنازہ کاندھے میں اٹھا کے لے کر چلے، بارش ہونے لگی، کپڑا آپ کا بھیگ گیا تو آپ کو خراب لگے گا نا. مگر حضرت سے پوچھئے اگر بارش ہو جائے تو خوش ہونا چاہیے کہ نیک فعالی ہے جنازے کے لیے، نیک فعالی ہے جنازے کے لیے کہ اسی برسات میں رحمت اتر رہی ہے اور اس کی مغفرت ہو رہی ہے. تو ہمیں ہمارا دماغ کام نہیں کر پاتا ہے. اب آپ ذرا دیکھیں، ابھی حضرت بول رہے تھے روڈ سے نکل کر اللہ کے رسول کے گھر میں آ گیا، اللہ کے رسول کے گھر میں آ گیا. اس سے اچھا گھر کہاں ملے گا جناب؟ اس سے اچھی جگہ کہاں ملے گی جناب؟ ایک طرف سجدے کی جگہ مسجد ہے اور ادھر بغل ہی میں سجدہ سکھانے والی جگہ مدرسہ ہے. تو مدرسہ اور مسجد کے قریب آ کر کے آپ بیٹھ گئے. حضرت حاجی صدیق مرحوم کو اللہ کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے. ان کی جو زندگی تھی مقرر پوری زندگی گزار کی وہ چلے گئے. ایک سیکنڈ بھی نہیں چھوڑا انہوں نے، ایک لمحہ بھی نہیں چھوڑا ہے انہوں نے. آج یہ نصیب صاحب بتا رہے تھے کہ ابا صلاح کے باہر گئے اور ذرا سا معمولی طبیعت کی خرابی، ایسا لگ نہیں رہا تھا کہ ایسا کچھ ہوگا، معمولی سی طبیعت کی خرابی. پھر پلٹ کے جا کے دیکھا تو ہمیشہ کے لیے سو گئے. تو آدمی سب کچھ تو سمجھ نہیں پاتا ہے، آدمی کے دماغ میں سارا کچھ تو آتا نہیں ہے، دماغ چھوٹا سا ہے. ماں کا پیٹ کتنا چھوٹا ہے، ایک چھوٹی سی جگہ ہے نا. ماں کے پیٹ سے آدمی نکلتا تو یہ دنیا دیکھتا ہے کتنی بڑی دنیا ہے. میرے نبی فرماتے ہیں ماں کا پیٹ اور یہ دنیا جیسے دونوں کی نسبت ہے
ایسے ہی جب آدمی یہاں سے قبر کی دنیا میں جاتا ہے، عالم برزخ میں جاتا ہے، تب وہ دنیا دیکھنے کے بعد ماں کے پیٹ کی طرح یہ دنیا چھوٹی دنیا لگنے لگتی ہے۔ جیسے ماں کے پیٹ کو نسبت ہے اس دنیا سے، ایسے ہی اس دنیا کو عالم برزخ سے نسبت ہے، وہ بہت بڑی دنیا ہے، اس کی طرف سب کو جانا ہے، قبر کی طرف سب کو جانا ہے۔ وہ ماں سے زیادہ مہربان، وہ باپ سے زیادہ مہربان۔ رب ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے شراب میں پی ڈوبنے والوں، اے جوا کے اڈوں میں جانے والوں، اے شطرنج اور لوگوں کی محفلوں میں بیٹھنے والوں، اے بے حیائی کے کام کرنے والوں، اے زنا کا کام کرنے والوں، اے نمازوں کے وقت میں نماز کو چھوڑنے والوں، حی علی الصلاۃ، سونے کے بعد بھی تو مسجد کے کنارے سے گزر جانے والوں، یا ایھا الانسان، وہ مہربان رب فرما رہا ہے، یا ایھا الانسان، انسان، ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تمہیں دور کر دیا ہے اس رب سے جو ماں سے زیادہ مہربان ہے، جو باپ سے زیادہ مہربان ہے۔ وہ رب تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے، حیا علی الصلاۃ، آ جاؤ، حیا علی الفلاح، آ جاؤ۔ آؤ گے تو تمہیں ڈانٹا نہیں جائے گا، تمہیں پھٹکارا نہیں جائے گا، بلکہ رب کی رحمت تمہیں اپنے آغوش میں لینے کے لیے تیار ہے۔ اور اگر ایسے نہیں آؤ گے، ابھی تمہارا چہرہ کھلا ہوا ہے، آنکھیں کھلی ہوئی ہے، زبان کھلی ہوئی ہے، اس حال میں تمہارا رب تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے، اس حال میں نہیں آؤ گے پھر بچ نہیں پاؤ گے، تمہیں تو پلٹ کے جانا ہی ہے۔ لیکن اس وقت جاؤ گے تو کیسے جاؤ گے؟ منہ کو چھپا دیا گیا ہوگا، آنکھ کو بند کر دیا گیا ہوگا، کفن میں لپیٹ کر کے تمہیں پہنچایا جائے گا، اور جب قبر میں لٹایا جائے گا تو اس وقت تو جانا ہی پڑے گا، اس وقت تو پلٹنا ہی پڑے گا۔ ابھی کھلی آنکھوں سے تمہیں تمہارا رب بلا رہا ہے مدرسے کی طرف، تمہارا رب تمہیں بلا رہا ہے مسجد کی طرف، تمہارا رب تمہیں بلا رہا ہے قرآن کی طرف، تمہارا رب تمہیں بلا رہا ہے نماز کی طرف۔ اگر ایسے نہیں آؤ گے تو تمہیں کپڑے میں لپیٹ کے تمہیں رب کی طرف پہنچایا جائے گا، اور جب قبر میں دفن کر دیے جاؤ گے پھر تمہیں وہاں سے حشر کی طرف بلایا جائے گا، اور حشر کی طرف جب بلایا جائے گا تو اٹھے جاؤ گے اس حال میں کہ بدن کا کفن بھی چھین لیا گیا ہوگا، بدن کا کپڑا بھی اٹھا دیا گیا ہوگا، ننگے چلو گے۔ ماں عائشہ صدیقہ نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ، جب سب لوگ ننگے ہوں گے تو کیا آپس میں شرم نہیں کریں گے؟ لوگوں کو حیا نہیں آئے گی؟ کیسے لوگ ننگے چلیں گے؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ سے ارشاد فرمایا تھا، عائشہ، وہ معاملہ اس سے بھی بڑا ہے، اس سے بھی بڑا ہے۔ آدمی کو ہوش رہے تب لا، آدمی کو ہوش رہے تب نہ سمجھے کہ میں ننگا ہوں، کہ کپڑا پہن کے ہو، اللہ اکبر، تو تمہیں اس رب کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ اور جب حشر کے میدان میں جاؤ گے، قہار کی بارگاہ میں، جبار کی بارگاہ میں، رب کی بارگاہ میں، تو سب سے پہلا سوال جو ہوگا، جو سب سے پہلا سوال ہوگا، آپ بار بار سنتے ہو کہ سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، اور بڑی پرشش نماز ہوگا۔ اگر نماز نہیں پڑھ رہے ہوگے کیا منہ دکھاؤ گے اپنے رب کے پاس؟ رب نے اسی لیے سر دیا ہے کہ سجدہ کرو، رب نے اسی لیے زبان دیا ہے کہ سبحان ربی الاعلی پڑھو، زبان اسی لیے دیا ہے کہ سبحان ربی العظیم پڑھو۔ زبان کیوں دیا تھا اللہ نے؟ سر کیوں دیا تھا اللہ نے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ کبھی فکر کیا آپ نے؟ اگر فکر کرنے لگو گے تو یہی تو میرے نبی فرماتے ہیں، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے وہ اپنے خدا کو پہچان لیتا ہے۔ جب خدا کی معرفت ملتی ہے تو مسجد کی خدمت ہوتی ہے، مدرسہ کی خدمت ہوتی ہے، 5 وقت سر رب کی بارگاہ میں چھپنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ کیا سمجھتے ہو کہ آپ نماز نہیں پڑھو گے تو آپ کی پکڑ نہیں ہوگی؟ بے نمازی کو گھسیٹ کر کے جہنم میں پھینکا جائے گا۔ جو نماز نہیں پڑھتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے۔
जो नमाज नहीं पढ़ता है उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिख दिया जाता है। आप पैसा कमाते करोड़ों रुपए जमे हो गए, अचानक खर्च हो गया, कहां से कहां उतर गए, बरकत नहीं है। कभी सोचा रोजी की बरकत कहां से मिलती है, रोजी में वो बरकत कहां से आती है? आप पढ़िए किताबों को, माँ बाप की खिदमत करोगे रोजी में बरकत होगी। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। अब चतुर्वेदी साहब की तरफ तशरीफ ले आए। जल्दी जल्दी में तकरीर होगी और अच्छी तकरीर होगी इंशाअल्लाह। जरा जोर से बोलिए इंशाअल्लाह। अब आप लोग अच्छा सुनने लगे। उसमें कभी दाएं कभी बाएं कभी ऊपर, हाँ हवा के चक्कर में बारिश के चक्कर में इधर उधर देख रहे थे, मगर सुभान अल्लाह रब की रहमत ने आपको अपनी तरफ खींच लिया, अपनी तरफ मुतवज्जा कर लिया है। तो उस रब की तरफ जाने की कोशिश करिए। मस्जिद की खिदमत, मदरसा की खिदमत, रोजी की बरकत चाहते हैं, कम पैसे में भी बरकत चाहते हैं, माँ बाप के लिए दुआ करिए, माँ बाप के लिए दुआ करिए, दुआ। और अगर 5 वक्त के नमाजी बन जाइएगा ना, 40वां की महफिल न भी हो, परसी के मौके पे बड़ा जलसा ना भी होना तो चाहिए, ना भी हो तब भी 5 वक्त अगर बेटा नमाज पढ़ता है तो आप समझते हैं क्या होता है? क़याम, रुकू, सजदा, तहिया, दुरूद सब कुछ कर लेने के बाद माँ बाप की मग़फ़िरत की दुआ। जरा जोर से बोलो और जोर से बोलो। अगर कभी नहीं समझा है तो आज समझो। क़याम कर लिया, रुकू कर लिया, सजदा कर लिया, सबसे ज्यादा बंदा अपने रब से करीब कब होता है? जब ये पेशानी टेक देता है, रब की बारगाह में रख देता है, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, अत्तहिय्यातु लिल्लाह वस्सलावातु वत्तय्यिबात, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन। सब कर लिया तो रब की रहमत जोश में आ गई। इतनी नियाज़मंदी करने वाला अब तू अपने लिए भी मांग ले, अपने माँ बाप के लिए मांग ले, पढ़ ले अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिवाली, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वलिवालिदैया। ये जो दुआ पढ़ते हैं ना, दुआए मासूरा, अत्तहियात पढ़ने के बाद, दुरूद इलाही पढ़ने के बाद दुआए मासूरा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, हे अल्लाह मुझे भी बख्श दे, वलिवालिदैया मेरी माँ और मेरे बाप को भी बख्श दे, मेरी माँ को भी बख्श दे, मेरे बाप को भी बख्श दे, मेरे दादा को भी बख्श दे। अब आपने कभी तर्जुमा उठा करके देख लीजिएगा दुआए मासूरा का। अगर औलाद नमाज़ी बन जाए तो हर 5 वक्त में माँ बाप की मग़फ़िरत की दुआ हो जाएगा। दूसरी बात, फजर की नमाज वही वक्त होता है रोजी के बटने का। सुभान अल्लाह। फजर के वक्त में रोजी बटती है, उस वक्त की नमाज की पाबंदी करिए, फजर की नमाज की पाबंदी करिए, रोजी में बरकत होगी। रोजी में बरकत चाहते हैं, अपने रिश्तेदार का जायजा लीजिए, पूरे खानदान पूरी फैमिली का जायजा लीजिए। जो सबसे गरीब दिखे उसके खाने पीने का इंतजाम करिए। जो सबसे बेसहारा नजर आए उसका सहारा बन जाइए। आप उसको खुश करिएगा, आपका रब आपको खुश कर देगा, आपका रब आपकी रोजी को बढ़ा देगा। आखिरी बात, अल्लाह ने करम किया आपके गांव में एक मदरसा हो गया, गांव में मदरसा हो गया। इसी मदरसे के सदके में मेहमानाने रसूल का कदम आ गया। जरा जोर से बोलो, वो कदम आया कि कब्रिस्तान चला जाए तो कब्र का अज़ाब उठा लिया जाए। वो कदम आ गया कि जिस कदम के नीचे जिब्रील भी पर बिठा गया। अल्लाहु अकबर। वो कदम आ गया जो जन्नत के रास्ते पे चलने वाला कदम है।
मेहमानान रसूल की अजमत को समझो। इस वक्त अजहर हिंद अल जामिअतुल अशरफिया के एक बात सुना पड़ा। मुबारकपुर गरीब इलाका था ना, गरीब कस्बा था ना। हुजूर हाफिज मिल्लत एक आलिम की हैसियत से तशरीफ ले गए। आखिरी बात सुना रहा हूं, जरा जोर से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। हुजूर हाफिज मिल्लत के जरिए से पूरे कस्बे में इनकलाब आ गया। ईमान में चार चांद, अकीदे में पुख्तगी, सुन्नियत की लहर, देवबंदियत का खात्मा या देवबंदियत से लोगों का हट जाना, सुन्नियत को पुख्ता कर लेना, ये सारे फज़ाइल और कमाल के बाद अल जामिअतुल अशरफिया की बुनियाद जब हुजूर हाफिज मिल्लत ने रखा है, वही अल जामिअतुल अशरफिया है जो पूरे हिंदुस्तान की शान है, जो हम सुन्नियों की शान है। अल जामिअतुल अशरफिया हुजूर हाफिज मिल्लत ने मिसबाहुल उलूम में पढ़ाना शुरू किया। बच्चे दूर दूर से आने लगे, सदरुल शरिया के शामिल हैं, आला हजरत की बारगाह से आए हैं, खरी नवाज के मदरसे से पढ़ करके आए हैं, अजमेर से पढ़ करके आए हैं, बहुत बड़े आलिम आए हैं। पूरे हिंद के लोग उनके दरबार में जाने लगे। अकेला एक हाफिज मिल्लत किसकी किस पर खाने का इंतजाम करे? तो हुजूर हाफिज मिल्लत की बारगाह में एक गरीब आदमी आया। हुजूर एक तो ताबीज़ दे दीजिए ना। क्या बात है, बड़ी गुर्बत है, रोजी में बरकत नहीं है, आमदनी बहुत कम है, एक ताबीज़ दे दीजिए कि बरकत हो जाए। हुजूर हाफिज मिल्लत ने कलम नहीं उठाया, कागज पे कोई ताबीज़ नहीं लिखा, बल्कि अपने नबी की बातों की रोशनी में इरशाद फरमाया, मेरे मदरसे के एक बच्चे की जागिर तुम अपने घर लगा लो। जोर से बोलो यार। किताबों में भी पढ़ा जाता है, आंखों से भी देखा जाता है। हुजूर हाफिज मिल्लत ने क्या कहा? मेरे मदरसे के एक बच्चे की जागीर लगा दो। दिमाग छोटा है ना, ज़हन छोटा है ना, माइंड तो बहुत कम देखता है ना। आए थे कि कुछ इनकम का जरिया हो, आमदनी बढ़ जाए। यहाँ तो एक आदमी का खर्च और बढ़ जा रहा है, मगर अल्लाह वालों की निगाह वो देखती है जिसे आम लोग नहीं देख पाते। छोटा सा जुमला ऐड करता हूँ। अबुल हसन, ख्वाजा अबुल हसन की महफिल सजी हुई थी और लफ्ज़े अल्लाह, कलमे अल्लाह की तासीर बयान कर रहे थे। खूब तासीर बयान किया। और बड़े मंतकी और फलसफी अबू अली इब्न सीना बैठे हुए थे। तो हैरत होने लगी कि खरी लफ्ज़े अल्लाह में इतनी तासीर, कलमे अल्लाह में इतनी तासीर कैसी होगी? ख्वाजा अबुल हसन चेहरा देख करके दिन की किताब पढ़ लिए और फरमाते हैं, इब्न सीना तू गधा है, इब्न सीना तू गधा है। इतने बड़े मजमे में और जमाने के इतने बड़े अजीम फलसफी को कोई गधा कह दे तो चेहरा का रंग कैसा हो जाएगा? चेहरा सुर्ख हो गया, मारे शर्म के निगाह झुक गई। मगर ख्वाजा अबुल हसन के सामने जबान खो गई। ख्वाजा अबुल हसन ने फिर उसके बाद कहा, ए इब्न सीना, तेरी समझ में कुछ नहीं आया? कायनात की एक बहुत हकीर चीज का नाम है गधा। हमने तुझे गधा कहा तो तेरा रंग बदल गया, तेरी कैफियत बदल गई। जब लफ्ज़े गधा में इतना असर है तो कलमे अल्लाह में कितना असर होगा, कलमे अल्लाह में कितनी तासीर होगी। तो उस वक्त इब्ने सीना ख्वाजा अबुल हसन के कदमों पे गिर गया और झूम के कहने लगा, हुजूर यही तो शान है आप लोगों की, जहां तक आपकी निगाह पहुंचती है वहां तक अहले खिरत की निगाह नहीं पहुंचती है। हुजूर हाफिज मिल्लत ने कहा, एक बच्चे की जागीर लगा दो। आमन्ना व सद्दक़ना की शान रखने वाला वो गरीब मुसलमान मदरसे के एक तालिबे इल्म को खाना खिलाना शुरू किया। देखते ही देखते रिज़्क़े हलाल के दरवाजे खुलते चले गए। और आज पूरा मुबारकपुर गवाह है। वो मुबारकपुर कि कोई खेती करे, पहला कद्दू भी हो तो सबसे पहला कद्दू मदरसे में भेजे, सबसे पहली सब्जी मदरसे में भेजे, सबसे पहली उगने वाली फसल मदरसे में भेजे। हम लोगों ने आंखों से देखा है।
تو آج اللہ کا شکر ہے کہ وہ خلیل آبادی اس وقت ہندوستان کی ماندار آبادی میں سے ایک آبادی بن گئی ہے جسے دنیا مبارک پور کے نام سے جانتی ہے. تو یہ مدرسوں کی برکت ہوا کرتی ہے. اللہ وہ دن دکھائے کہ اس محلے میں کئی حافظ قرآن جب دکھیں, کئی حافظ قرآن نظر آئے, کئی حافظ قرآن نظر آئے. اب اس میں تقریر نہیں کروں گا, تقریر حضرت کریں گے, لیکن اس وقت یہاں کی ضرورت ہے. اگر آپ کا بیٹا کسی طرح سے حافظ نہیں بن پایا ہے تو کسی کے بھی بیٹے کو یہ مت دیکھو کہ یہ فلانوا کا بیٹا ہے, یہ دیکھو کہ میرے رسول کا کلمہ پڑھنے والا, یہ دیکھو کہ اسلامی شہنامہ ہے. جو بھی اس قوم کا بیٹا وہ ہمارا بیٹا ہے. ہم اس کے کھانے پینے کا انتظام کر دیں تاکہ میرے ذریعے سے یہ بیٹا حافظ قرآن بنتا ہے. اور ایک لڑکا حافظ قرآن بنتا ہے تو قیامت تک کے لیے انشاءاللہ, زور سے بولیے انشاءاللہ, قیامت تک کے لیے وہ صدقہ جاریہ بن جاتا ہے. اب حافظ صاحب کو دیکھیے نا, دیکھنے والے نے دیکھا ایک حافظ قرآن ہے, یہ ایک ہے, اکیلے ہیں, ابھی 10 بچے کو حافظ قرآن بنا رہے ہیں. انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد 100 بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے. انشاءاللہ 100 بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے تو کبھی 100 ہی بچے کو بنائیں گے. وہ 100 بچے 100 درسگاہ میں بیٹھیں گے, ایک ایک بچہ اگر 100 کو پڑھانا شروع کرے گا تو قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اور ان کو جس نے حافظ قرآن بنا دیا ہے قیامت تک کے لیے اس کے صدقہ جاریہ کا انتظام کر دیا. اس لیے اپنے گاؤں میں انقلاب لاؤ کہ اگر میرا بیٹا حافظ قرآن بن جائے تو بہت اچھا, نہ بھی بنے تو کوئی اسلام کا شہزادہ حافظ قرآن بن جائے. اس کے حافظ قرآن کے بننے میں جو خرچ ہے وہ ہم دینے کے لیے تیار ہیں. اللہ پاک ایسا جذبہ گاؤں والوں کو عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.